ویزے کی بندش، نوکری کی تلاش، بچوں کے رشتے میں بندش، آخر تک دیکھیے گا، اچھا وظیفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لالا رخ اپنے چینل لالا رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہماری کوشش ہے کہ وہ 2-3 ٹاپک جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، ہم ان کو ایڈریس کریں۔ پہلا ہے نوکری کی تلاش۔ بہت سے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر کے بے روزگار گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، نوکری ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں صرف 2 طرح سے ملتی ہے، یا تو آپ کی جان پہچان ہو اور آپ کی کوئی کزن، دوست، فرینڈ کسی کمپنی میں کام کرتا ہو، یا کچھ پورٹلز ہیں جہاں آپ جا کے، جیسے لنکڈ ان ہے، آپ اپنی سی وی ڈالیں، مگر بڑے کم اچھی نوکریاں اس طرح سے ملتی ہیں۔ یا خدا نخواستہ آپ کو کوئی رشوت دے کر، جیسے کہ ہمارے ہاں پولیس کی نوکری، ایسے عہدوں کی نوکریاں جو ہیں وہ رشوت کے بغیر نہیں ملتی۔ ویزا نہیں لگ رہا، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، آپ اپنے بچوں کی ایڈمیشن بھی کروا سکتے ہیں، آپ کے پاس باہر کا ویزا ہے، لیکن آپ کا ویزا لگنے کے باوجود آپ کی یا تو ایڈمیشن نہیں ہو رہی، یا ایڈمیشن ہونے کے باوجود آپ کا ویزا نہیں لگ رہا۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہوتی ہیں تو صرف تبھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی جو لوگ کاروبار کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں وہ اکثر وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، نئی مارکیٹس دنیا میں کھل رہی ہیں، لوگ مالٹا جاتے ہیں، پورچوگل جاتے ہیں، اسپین جاتے ہیں، ارجنٹینیا جا رہے ہیں، جہاں جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے بزنس کے فوائد ہو سکتے ہیں۔ آج کل کوریا بہت آگے ہے ان تمام چیزوں میں، لوگوں کو کوریا جانے کا شوق ہے۔ ویزے نہیں لگ رہے، ویزے کیسے لگیں گے اور کیا آپ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے تمام کاموں میں آسانیاں ہوں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں رشتوں کی بندش۔ بہت اچھے اچھے گھروں کی بچیاں، بچے، لڑکے، پڑھے لکھے، اسمارٹ، اچھی جاب لگی ہوئی، لیکن رشتہ نہیں مل رہا۔ کیا رکاوٹیں ہیں؟ پہلے تو تھوڑا سا ان کو ہم اپنے سوشل نارمز میں لے لیتے ہیں کہ یہ بندشیں کہاں سے آتی ہیں۔ یہ بندشیں آتی ہیں ہمارے اندر جب کہ ہم اپنی سوچ سے زیادہ اونچی اڑان رکھتے ہیں۔ جیسے بچی کا رشتہ آیا تو آپ نے بہت اعلیٰ ہر چیز، لڑکے کی تعلیم بھی بہت ہو، پیسہ بھی ہو، اچھی جاب بھی ہو، شکل صورت بھی اچھی ہو، گاڑی بھی ہو، گھر بھی ہو، اتنا کچھ جب آپ ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی۔ 18 سال، 16 سال، 18 سال سے لڑکیوں کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ مائیں اور باپ کہتے ہیں جی ہماری بچی BA کر لے، تعلیم حاصل کر لے تو ہم تب شادیاں کریں گے۔ ویری گڈ، اچھی بات ہے، میں تعلیم کے لیے 100% آپ کے ساتھ ہوں، مگر کس نے کہا ہے کہ شادی کے بعد تعلیم نہیں حاصل کر سکتے؟ بہت سی فیملیز رکاوٹ کرتی ہیں، لیکن آپ ہی ان سے بات کر سکتے ہیں کہ جی بچی شادی کے بعد بھی ایجوکیشن اپنی کنٹینیو رکھے گی۔ ہاں، کالج اسکول جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، پرائیویٹ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح نوکری کی تلاش ہے۔ آپ کے والد، آپ کے چچا، آپ کے ماموں اگر اچھی جگہ پہ نہیں لگے ہوئے تو آپ کو اچھی کمپنیز میں نہیں ملتا، جاب نہیں ملتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ریکمینڈ کریں، ایسے پورٹلز پرسنلی بھی بنائیں جہاں پر کہ پہلے جابس کے ہمارے ہوتے تھے، بہت سی پلیٹ فارمز تھے، لیکن اب بہت کم رہ گئے ہیں جینیون۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ اپنا ذاتی واقعہ ہے، کافی پرانا، 10 سال پہلے OLX پہ بھی نوکریاں ہوتی تھیں۔ میں ایک لڑکی کے گھر گئی، بہت خوبصورت جوان لڑکی تھی، اور اس نے مجھ سے اتنا عجیب سے رونے کے انداز میں کہا کہ آپ کو پتہ ہے سال ہو گیا ٹرائی کر رہی ہوں، اور میں جہاں ڈالتی ہوں وہاں وہ مجھے بلا کر کہتے ہیں کہ جی آئیے گا، انٹرویو دیجیے گا، ذرا ویسٹرن کلوتھس پہنیے گا، ذرا بڑا سا گلا ہو، ذرا ایسا ہو، اور وہ بالکل بھی جاب انٹرویو نہیں ہوتا ہے، وہ لڑکیوں کو گھیرنے کے لیے، اس طرح کام کرنے کے لیے جو کہ برے ہیں، ان کو وہاں انویٹیشنز ہوتی ہیں۔ سو بی ویری کیئرفل جب آپ نوکری کے لیے جائیں، انٹرویوز کے لیے جائیں، اپنا تحفظ کر کے جائیں۔ اور سب سے بڑی بات، پھر کہوں گی، کہتی رہوں گی، جب تک سانس ہے تب تک کہتی رہوں گی، اپنی زندگی میں نماز کو جاری رکھیں، نماز کو قائم کریں، وہاں جائیں، ایسا حلیہ بنا کے جائیں کہ کسی کی آپ کے اوپر بری نظر نہ پڑے، اور کوئی آپ کو دیکھیں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے جو انوائٹ کرتا ہے کہ مرد آپ کی طرف دیکھے، انٹرسٹ سے دیکھے۔ یعنی مجھے لوگ ابھی بھی انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں، اوکے، مذاق، سوری، پلیز ایسی باتوں کو مائنڈ مت کیجیے گا، میں زندہ دل رہنا چاہتی ہوں۔ نماز قائم کریں، اپنی نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ اگر آپ روزانہ کم سے کم 11 دن کے لیے، یہ میں آپ کو وظیفہ دے رہی ہوں، یا آپ اس کو تسبیح کہہ دیں، درود تنجینا
جو کہ ایسی ایسی مشکلیں حل کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود تنجینہ، اول و آخر 11 دفعہ درود شریف، 11 دن۔ سو مین حصہ کیا ہوا؟ 11 دن کے لیے 11 دفعہ درود تنجینہ، اول و آخر 11 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ کر یہ پڑھیں اور اپنی حاجت مانگیں اللہ سے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اور وہی آسانیاں کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں سارہ رخ کو آپ کال کرتے ہیں، ضرور کریں سر آنکھوں پر کوئی ایسی، ہاں میں آپ کو ڈفرینشیشن بٹوین گڈ اینڈ بیڈ، رائٹ اینڈ رانگ، یہ فیصلہ آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، جی ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، قرضے لے کر، جائیدادیں بیچ کر، ایسی جگہ بھیجنا چاہتے ہیں جہاں سے کہ بچوں کے لیے آگے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، ان کے لیے رزق اور روزی کے راستے نہیں بنتے۔ میں آپ کو اس میں گائیڈ کرتی ہوں، اور پلیز یاد رکھیے گا میری فیس بھی ہے، میں فی سبیل اللہ یہ کام نہیں کرتی۔ میں ایک ضعیف عورت ہوں، بوڑھی عورت ہوں، بڑی عمر کی ہو گئی ہوں نا، آپ لوگ بھی ایگری کرتے ہیں؟ اوکے، ہو گئی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی کفالت ابھی بھی، جب تک اللہ رب العزت چاہتے ہیں، میں اپنی کفالت خود کرتی رہوں، اور میں اپنی ضروریات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ یہ دعا میری آپ سب کے لیے ہے، اللہ آپ سب کی فیملیز کو کامیاب رکھے۔ مجھے وہ لوگ بہت عجیب و غریب لگتے ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں بہت سے لوگوں کو ایسے بلاک کر دیتی ہوں، ان کے فونز کو میں ہینگ کر دیتی ہوں، جو رونا صرف روتے ہیں اور محنت نہیں کرنا چاہتے۔ میں محنت میں بلیو کرتی ہوں، میں نے 36 سال نوکریاں کی ہیں، اکیلے سنگل پیرنٹ ہو کے بچوں کو پالا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر عورت ہمارے ملک کی اتنی بہادر ہے کہ وہ چاہے تو دنیا ہلا کے رکھ دے، چاہے تو اپنے گھر کو سنبھال لے، اور وہ وہاں کی کھیون ہارا بن جائے، وہ اس کی اپنے بچوں کی لائف کو بھی سپوائل نہ کرے، ساتھ لے کر چلی جائے، جاب کرے، ٹیچنگ ہے، نرسنگ ہے، بہت سی باعزت نوکریاں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، ورک فرام ہوم ہے، اور ویب سائٹس پہ کام کرے، گھر سے کام کرے، کال سینٹر کا کام کرے، لیکن اپنے کو کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ میرا بھائی مجھے سپورٹ کر رہا ہے، میری بہن مجھے سپورٹ کر رہی ہے، اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے، مگر آپ کو بھی محنت کی اپنی کو عادت ڈالنی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور شیئر کریں پلیز، تھینک یو۔